بے شک آپ کہیں گے کہ جی ووٹ لینے گئی تھی، لیکن ووٹ لینے کے لیے یہ بھی تو اعتراف ہے نا کہ آپ کے گھر گئی کہ جناب آپ سب سے بڑا ووٹر گروپ ہیں اور آپ نے خدمات کی ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اعزاز ملا ہے وہ آپ کا احساس ہے، آپ کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے اخبار میں، آج کا آفٹن پوسٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ خبر ہے، سویڈن کی ایک پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمar är den största trussel för Sverige sedan nazisterna, sedan andra världskrig۔ اور یہ سویڈن کی بات نہیں ہے، یہ سارے یورپ کی بات ہے۔ یہ سویڈن میں ایک بندے نے کہا ہے، لیکن بات ساری یورپ کی ہے۔ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ایک تھرشل مانا جا رہا ہے، دھمکی مانا جا رہا ہے، خطرہ مانا جا رہا ہے، ایک مصیبت مانا جا رہا ہے، اور کھل کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں ایس وے جب یہ کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان کو ٹکٹ دیتی ہے، اس کو الیکٹ کرتی ہے، بلکہ اس کو ملک کی پارلیمنٹ کی قیادت میں منتخب کرتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو، لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے الیکٹ کیا مجھے۔ بے شک پارلیمنٹ نے الیکٹ کیا، حتمی فارمل فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی بجوز اس کے جو پارٹی نے فیصلہ کیا، کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جب قیادت میں ہم 6 لوگ بیٹھے ہیں تو پارٹیوں کو ان کے حصے کے مطابق ایک جگہ دی جاتی ہے، اور باقی پارٹی کو اس میں 2 جگہ ملی ہیں۔ اسی طرح ایف ایف اے کو 2 سیٹیں ملی ہیں، 1 سیٹ ہماری ہے اور 1 سیٹ جو ہے وہ خرف کی ہے، 1 سیٹ خرف کی ہے۔ تو پارٹیوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری نمائندگی اس میں کون کرے گا۔ تو ہمارے 11 لوگ ہیں، 11 ممبر ہیں پارلیمان کے، تو کسی اور کو بھی الیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ میری تو سینیرٹی بھی صرف 2 سال کی ہے پارلیمنٹ میں، لوگ یہاں پہ 25 سال کی سینیرٹی لے کے بیٹھے ہیں میرے گروپ میں۔ تو جب اس میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہم نے اختر چودھری کو الیکٹ کرنا ہے، تو اس میں یہ پارٹی کا کیا اس کو کہتے ہیں، ایک نئے سرے سے اعتراف ہے آپ کی خدمات کا، اعتماد ہے اقلیتوں کے لیے، اور اپنے اس جو ہمارا نصب العین ہے کہ اقلیتیں اس ملک کا باعزت حصہ ہے، اس پہ ونس اگین جس کو کہتے ہیں اس کی تجدید ہے، اس عہد کی تجدید ہے، اس دعوے کی تجدید ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نومینیشن کا پروسیس ہمارا ہوا پچھلے سال دسمبر میں، تو میری اور میرے بہت سے دوستوں کی خواہش تھی، آپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے ممبر ہیں، خواہش تھی کہ ہمیں دوسری سیٹ ملے جو جس کو کہ سو کال مستقل سیٹ ہے۔ تو ہم وہ 2.5% سے ہم ہارے۔ 865 ووٹر تھے اس دن میٹنگ میں۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی نومینیشن میٹنگ میں 865 ممبر نہیں پہنچے کسی پارٹی کا۔ سب سے بڑی میٹنگ تھی تاریخ کی، یہ بھی ہمارا اعزاز ہے، اور اس میں صرف 41 ووٹوں سے 2.5% سے ہم ہارے۔ لیکن اس دن میں نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جن لوگوں نے اس دن 865 مایوس لوگ گئے، وہ لوگ مایوس تھے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، وہ لوگ مایوس تھے جنہوں نے میرے کولیگ کو ووٹ دیا، اور وہ لوگ مایوس تھے جو اس میٹنگ میں آ نہیں سکتے، باہر بیٹھے تھے، کیونکہ خواہش ان کی یہ تھی کہ ہم دونوں، میں اور میرا کولیگ دونوں پارلیمنٹ میں ہوں۔ یہی جھگڑا تھا، یہی ان کا مسئلہ تھا، یہی ڈائلیما تھا، کیونکہ ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کو پارٹی میں جو ہے وہ اعتماد ہے۔ پارٹی کی خواہش تھی کہ دونوں بندے الیکٹ ہو جائیں، لیکن جب آپ کے پاس سیٹ ایک ہو تو پھر آج جو پچھلے ہفتے جو فیصلہ کیا پارٹی نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا آنر کیا گیا، اس دن کا آنر کیا گیا کہ اس دن ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ ازالہ بھی طاقت سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایس وے یا کوئی بھی پارٹی اس وقت تک آپ کی تعظیم نہیں کرتی جب تک آپ کے پاس قوت نہیں ہے۔ آپ اپنی قوت کو چینلائز کریں،